birthday to you. Happy birthday to Hadi. गिफ्ट हम लाएंगे. ये मजोका साहब दे रहे हैं ये आज आपकी बर्थडे. सर. ये तकल्लुफ़ किया एसोसिएट के सब दोस्तों ने कि वो अगली बर्थडे शायद अडियाला में है, क्योंकि 31 दिसंबर को है हमारी शादी की सालगिरह, अभी 28 दिसंबर को है, वो भी अडियाला में है. शायद वहाँ मौका ना मिले तो उन्होंने कहा हमारे साथ आप कर लें सेलिब्रेट. देखें, पैगाम सबको ये है कि कभी भी उम्मीद ना हारें, ये वक्त भी गुजर जाएगा. अगर ये सारी आप देख लें, इधर फैमिलीज़ खड़ी हुई है जिनके बच्चे 3-3, 4-4 सालों से जेल में हैं. अगर उनके बच्चे नहीं हिम्मत हारे, फैमिलीज़ नहीं हिम्मत हारी, तो हम क्यों हिम्मत हारेंगे. तो अवाम ने भी हिम्मत नहीं हारनी, हमने लड़ते रहना है. ये किसी एक फ़र्द की जंग नहीं है, ये हमारे बका की जंग है और हम लड़ेंगे. चाहे हम जेल के अंदर हो, हम तब भी इन हुक्मरानों से ज़्यादा आज़ाद है. और आप जिस्म को कैद कर सकते हो लेकिन सोच को नहीं. तो इस गलत फहमी में ना रहें कि हमें जेल में डालकर आप रेजिस्टेंस को क्रश करेंगे, ऐसा नहीं है. वैसे आप क्या तवक्को कर रहे हैं जो सिविल सोसाइटी है, और ख़ास तौर पे अपने उन मुकदमात के बारे में बताएं जो अभी तक आप फाइट कर रहे हैं, और वो कितने मुकदमात हैं और कैसे वो इफ़ेक्ट होंगे मुकदमात. देखिए, सैकड़ों मिसिंग पर्सनस के केसेस हैं. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पिटिशन ज़ेर समात हैं. इसी तरह जबरी गुमशुदगियों के कमीशन में उनके केसेस हैं. कचहरी में उनकी दरखास्तें हैं. ऑब्वियसली हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके तहत वो चीज़ें अटेंड होंगी. इसी तरह ब्लास्फेमी के हमारे अपने जो आई थिंक केसेस हैं वो 70 से ज़्यादा अक्यूज़्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं. उनके ट्रायल्स चल रहे हैं कि कई की बेल्स लगी हुई हैं, कई के अपील्स हैं. तो वो सारी चीज़ें हम पीछे छोड़ के जा रहे हैं. इसी तरह रेडी बान जो हैं, इस्लामाबाद के 20,000 रेडी बान हैं, उनकी पिटिशन दायर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी जनवरी के लिए फ़िक्स की गई है. तो ये वो लोग हैं जिनके लिए हम बात करते हैं. और मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सब से, पाकिस्तान की आवाम से, कि आप इन लोगों के लिए आवाज़ उठाएं और हमारे जेल जाने से इन लोगों को ना भूलें. सच्चल के लिए कोई पैगाम देंगी? जी बिल्कुल, सच्चल तो बहुत बहादुर बच्चा है, उससे तो हम खुद इंस्पिरेशन लेते हैं. और मेरी आंटी राहत आंटी से भी बात हुई थी. हम सब तैयार हैं इस चीज़ के लिए और कोई परेशानी की बात नहीं है. बुरा वक्त अगर आता है तो गुजर भी जाता है और अल्लाह ताला उतना ही बोझ डालता है जो हम ले सकते हैं. सच्चल का बता दें थोड़ा सा मुख्तसर. सच्चल मुदस्सिर नारू का बेटा है और मुदस्सिर नारू एक सहाफ़ी है जिसे अगस्त 2018 में जबरन लापता किया गया था. उनकी पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज भी ज़ेर समात है. 6 मार्च 2025 को जो लार्जर बेंच था मिसिंग पर्सनस का, वो टूट गया था जब एक जज ने अपने आप को रिक्यूज़ किया. 6 मार्च से लेकर आज तक 20 से ज़ायद पिटिशन्स में कोई समात नहीं हुई और मुदस्सिर नारू का केस भी उनमें से एक है. और सच्चल को किसी ने गोद में भी उठाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट. बिल्कुल, सच्चल को गोद में मरियम नवाज़ साहिबा ने उठाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उस बच्चे और उसकी दादी से वादा किया था कि मैं आपके वालिद को बाजियाब कराऊंगी. इसी तरह इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई थी उस बच्चे और उसकी दादी की, उन्होंने भी ये यकीन दहानी कराई थी. लेकिन अफसोस से जो भी हुकूमत में आता है वो लापता अफराद को भूल जाता है और जब अपोजिशन में होता है तो वो उनके कैंप्स में जाकर एक्टिंग करते हैं. अच्छा, जिस तरह आप लोगों का केस चलाया गया, बनाया गया, उससे तो उनका यही मैसेज था कि आप लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, लेकिन आप लोग केक खा के जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं. तो इससे उनको क्या मैसेज जाएगा फिर? देखिए, मैसेज बड़ा क्लियर है और मैसेज ये है कि आप किस किस को जेल में डालेंगे. आप अपने करतूत ठीक नहीं करना चाहते बट आप लोगों को उस बात को उजागर करने पे जेल में डालना चाहते हैं. आप अपनी हरकतें ठीक करें, अपने आप को कानून के ताबे समझें. पाकिस्तान में 2 कानून नहीं चल सकते कि गरीब और कमज़ोर का एक कानून है और खुफिया एजेंसीज़ का और अशराफिया का एक कानून है. जब तक ऐसा होगा लोग बोलते रहेंगे, आप लोगों को जेलों में भरते रहें, ये आवाज़ बढ़ती रहेगी. आपको कितने अर्से पहले ये फैसला कन्वे कर दिया गया था कि आपको सजा होने जा रही है? कितनी सजा? पर्चा होते ही जी में बता दिया गया था कि आप पे FIR कर दी गई है और अगर आप अब खामोश नहीं होंगे, अपने काम से नहीं पीछे हटेंगे तो आपके लिए 7 साल की सज़ा है. हम इसको शैम ट्रायल चला के आपको 7 साल सज़ा देंगे और चीफ जस्टिस के होते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपकी अपील नहीं लगेगी, आप जेल जाएंगे. अभी क्या सूरत हाल है हाई कोर्ट में, कौन कौन से आपकी अपीलें पेंडिंग है? हमने हाई कोर्ट में हमारी 2 क्रिमिनल रिविजन्स पेंडिंग है. एक है जो चार्ज फ्रेमिंग के हवाले से है, दूसरी है जो तमाम गवाहान के बयानात हमारी गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए जो 353 और आर्टिकल 10A की वायलेशन है. इसी तरह हमारी एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, आज सुबह उस पर डायरी नंबर भी लग गया है. और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन से मुराद ये है कि जब आप एक दफ़ा TA डाल देते हैं हाई कोर्ट में, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ
جج بار ہو جاتا ہے وہ ججمنٹ نہیں دے سکتا, وہ پروسیڈنگ چلا سکتا ہے لیکن وہ ججمنٹ نہیں دے سکتا. تو آج کیونکہ یہ پینڈنگ ہے, اگر اس ملک میں قانون ہوتا تو آج جج صاحب ججمنٹ پروناؤنس نہ کرتے, لیکن ہم اس لیے تیار ہو کر آئے ہیں کیونکہ اس ملک میں کوئی قانون ہے نہیں. اچھا, سپریم کورٹ میں بھی آپ کی ایک اپلیکیشن ہے, وہ کیا ہے؟ جی دیکھیں, وہ فیصل صدیقی صاحب نے فائل کی ہے, اور اس میں جو ہم نے پریئر سیک کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہم نے دوسری کرمنل ریویژن دائر کی تھی اس میں ہم نے انٹرم ریلیف سیک کی تھی کہ جج صاحب کو ٹرائل پروسیڈ کرنے سے روکا جائے, کیونکہ یہ خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور ہم اس سٹیج پر ان خلاف ورزیوں کا حصہ نہیں بن سکتے کیونکہ اس کے مترادف ہے کہ ہم انہیں تسلیم کر رہے ہیں. تو اس ڈینائل آف انٹرم ریلیف کے خلاف, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمیں انٹرم ریلیف نہیں ملی, اس آرڈر کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے. سپریم کورٹ میں ہوا کیا ہے؟ سپریم کورٹ میں ڈائری نمبر بھی لگ گیا ہے لیکن کیس فکس نہیں ہو رہا ہے, اس کے باوجود کہ ارجنسی فارم ساتھ لگا ہوا ہے. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا امتحان تھا, وہ ماشاءاللہ سے امتحان فیل کر چکے ہیں باقی سارے اداروں کی طرح, تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے آگے. اچھا, اگر بالفرض آپ لوگ جیل چلے جاتے ہیں تو وہاں پر کیا مصروفیت ہوگی, اور وہاں بیٹھ کے کیسے آپ لوگ اپنا کام کنٹینیو کر سکیں لوگوں کو؟ دیکھیں, ہمارا آفس اور ہمارا چیمبر تو کام جاری رکھے گا. ہماری اس وقت جو ہے سارے ٹرائلز بلاسفمی کے پینڈنگ ہے, ہماری بہت ساری اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپیلز پینڈنگ ہے. یہ حسن علی کی والدہ یہاں موجود ہیں. حسن علی جو ہے وہ 1 سال 10 مہینے سے ایک جھوٹے الزام میں بلاسفمی کے جیل میں ہے. اس میں 3 دفعہ پیش ہو کے آنریبل جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے سامنے آرگیو بھی کر چکا ہوں, اور صرف اس میں التوا مانگا جاتا ہے جو سائڈ کی طرف سے, وہ منڈے کو لگی ہوئی ہے. امید ہے کہ منڈے کو باقی وکلا انشاءاللہ اس میں پیش ہوں گے ہماری موجودگی میں, اور اس کی بیل ہوگی انشاءاللہ, وہ ریلیز ہوگا اڈیالہ سے اس جھوٹے الزام میں. لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جھوٹا پرچہ جس میں ہمیں سزا دی جا رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھی ایکریڈیشن اور ایک ٹھپا ہمارے اوپر لگا دیا کہ ایسے افراد ہی موجود ہیں جن کو آپ نہ کمپرومائز کرا سکتے ہیں, نہ خرید سکتے ہیں, نہ ڈرا سکتے ہیں. ان کو آپ جیل میں ہی ڈالیں گے تو ان کا کام رکے گا, ورنہ اپنا کام جاری رکھیں گے. اچھا ایمان, جو آپ کے خلاف الزام لگایا گیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے حوالے سے, وہ ذرا لوگوں کو ایکسپلین کر دیں کہ وہ الزام ہے کیا اور اس کی کیا بنیاد ہے. جی, مجھ پر یہ کچھ جنرل ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں. نمبر 1 کہ میں نے ایتھنک ہیٹریڈ پھیلائی ہے. دوسرا کہ میں نے اس طرح دکھایا ہے جس طرح پاکستان کی فوج جبری گمشدگیوں کی ذمہ دار ہے, جبکہ اس پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں. تیسری بات انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس طرح دکھانے کی کوشش کی ہے جیسے فوج اور جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ مل کر دہشت گردی اس ملک میں کر رہی ہیں, اور کہ فوج ٹیررزم کو ڈیل کرنے میں انفیکٹو ہے. انہوں نے 60 ٹویٹس لگائی ہوئی ہیں. وہ ٹویٹس کیا ہیں؟ جہاں میں مطالبہ کر رہی ہوں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو رہا کیا جائے. پرامن ڈائلاگ راستہ ہے اس معاشرے کو آگے بڑھنے کے لیے, اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے. جہاں میں نے یہ بات کی ہے کہ ہزاروں لاپتہ افراد فوج کے ٹارچر سیلز میں موجود ہیں, اور اس کے لیے میرے پاس ایویڈنس ہے جو میں بات کر رہی ہوں, اور وہ ایویڈنس کورٹ کے ریکارڈ پر بھی موجود ہے. تو اس طرح کی ٹویٹس انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. علی وزیر کے حوالے سے کہ جی علی وزیر 2021 میں نے ٹویٹ کی تھی کہ وہ ابھی تک جیل میں ہیں. علی وزیر آج بھی 2025 میں بھی جیل میں ہی ہیں. اسی طرح جتنی بھی جبری گمشدگیوں کے حوالے سے ٹویٹس تھی جو ایف آئی آر کا متن ہے وہ ان پر فوکس کرتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہادی کو تو صرف پرچے میں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ ہادی ایمان کو ری ٹویٹ کرتا ہے, جبکہ پاکستان کے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں, ہزاروں لوگ ری ٹویٹ کرتے ہیں. تو آپ ہزاروں کو ڈالیں گے جیل میں کہ وہ ری ٹویٹ کرتے ہیں؟ ویسے بھی مجبوری ہے ان کی, تو ایسا ہی کچھ ہے. مہدی صاحب, یہ جو ایف آئی آر کا متن تھا اس کو پڑھ کے سنایا گیا. 265 کے آرگومنٹ جب میں نے کیے تو اس میں نے سیکشن 9, 10, 11 اور 26 کے مدرجات پڑھے اور پروسیکیوشن سے سوال کیا کہ بتائیں کہ کون سی ٹویٹس, میں نے ساری ٹویٹس پڑھی جو انہوں نے لگائی ہیں, کون سی ٹویٹ ان الزامات اس آفینس کے زمرے میں آتی ہے. ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں تھا. کل شیرز المظہر صاحب نے دوبارہ وہ ٹویٹس پڑھی, دوبارہ ایف آئی آر پڑھی اور پروسیکیوشن سے پوچھا کہ کون سی ٹویٹ اس جرم کے زمرے میں آتی ہے, دوبارہ کوئی جواب نہیں تھا. تو ان باتوں کا جواب نہیں ہے. اچھا, جج مجروکا صاحب کے کنڈکٹ کے حوالے سے جس طرح انہوں نے ٹرائل چلایا, عادل صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں جج مجروکا صاحب کے اوور آل کنڈکٹ کو, اور کیا ان کا کوئی ذاتی کوئی آپ سے رنجش ہے جس کی وجہ سے آپ کو بھی ان کا اعتراض رہا؟ دیکھیں, ذاتی رنجش تو میں نے ریکارڈ کروائی تھی اور میں نے ایم آئی ٹی میں اپلیکیشن بھی پینڈنگ ہے جس پہ آج تک کچھ نہیں ہوا. تو وہ ذاتی رنجش تو وہ بلاسفمی کیس کے بارے میں تھی جہاں پہ انہوں نے ایک جعلی جرح لگا دی تھی اسٹیٹ ڈیفینس کاؤنسل کے طور پہ. میڈم نبیلہ ارشاد یہاں موجود تھی, ابھی انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا کہ میں اس کیس میں ڈیفینس کاؤنسل اپوائنٹ نہیں ہوئی تو یہ جرح میرے نام سے کیوں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے سارا رول کیا ہے, میرے خیال سے افسوسناک بات یہ نہیں ہے کہ آج وہ ہمیں سزا دے رہے ہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ آج وہ اس کرسی پہ ہیں, اور یہ میں نے عدالت میں بھی کہا کہ آج اس کرسی محمد افضل مجوکا ہے, کل کوئی اور جج ہوگا. اس عدالت کا, اس ادارے کا تشخص جو آپ نے تباہ کیا وہ بہت افسوسناک ہے. آپ نے یہ تاثر دیا کہ سارے ججز جو ہیں آپ سمیت
وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں کسی ادارے سے, کسی خفیہ ایجنسی سے, اور ان کے کہنے پہ دنوں میں جو ڈیڈ لائن ملے گی اس ڈیڈ لائن میں فیصلہ دیں گے اور پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ججمنٹ دیں گے. اچھا, کتنی رفتار سے ٹرائل چلایا گیا اور اس حوالے سے آپ ڈاکٹر صاحب کی جو پروسیڈنگ ہے اس کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں 8ویں تاریخ کا یہ پرچہ ہے, ان کی عدالت میں کوئی ایسا پرچہ نہیں ہوگا جو 8ویں مہینے میں بنا گیا ہو اور 11ویں مہینے میں کنکلوڈ ہو جائے, 12ویں مہینے میں. اور وہ ہمیشہ ان کے پاس جو کیسز ہیں ان کی کال لسٹ ہم نے ساری دیکھی ہے, وہ مہینوں کی تاریخ دیتے ہیں. ہم ان کے سامنے یہ سارے بلیسفمی کیس ان کی عدالت میں لگا کرتے تھے, وہاں پہ بھی وہ لمبی لمبی تاریخیں دیتے تھے. بٹ ہمارے کیس میں 2 دن کی تاریخ, ہر پیشی کے بعد 2 دن 3 دن کی تاریخ, انلیس کہ وہ ہانگ کانگ جا رہے ہوں 4 دن کے لیے یا ٹریننگ پہ گئے ہوں 3 دن کے لیے, تو وہ لمبی پیشی دیتے تھے. ورنہ وہ 2 دن کی پیشی دیتے تھے اور دن میں 6 دفعہ کیس کال ہوتا تھا. اس عدالت میں اس وقت ہمارے کیس کی وجہ سے کوئی اور کیس چل ہی نہیں رہا, وہ ساری کال جو ہے وہ ارجن ہوتی ہے. اچھا, آپ کے سینکڑوں کلائنٹس تھے جن کو آپ ریپرزینٹ کر رہے تھے بغیر کسی فیس کے, ان غریب اور معصوم شہریوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں, ان کے لیے تو پیغام یہ ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی. ہم چاہے ہم ہوں ہم نہ ہوں, ہم جیل میں ہوں, اور لوگ آئیں گے اور آوازیں ہماری آواز میں شامل ہوں گی. ہمیں پورا یقین ہے اور ہمیں بہت زیادہ امید ہے, اس لیے ہم خوشی سے جیل جا رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ لوگ آواز اٹھائیں گے, ہمیں امید ہے کہ لوگ یہ جدوجہد کریں گے. ہم نہ ہوں تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے اور کریں گے. بہت شکریہ.